ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت والجلال کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو وجود بخشا اور کائنات کی ساری نعمتوں سے سرفراز کیا۔ بے شمار درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں رسول رحمت، شافع محشر، ساقی کوثر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ معزز بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد 30ویں پارے کی سورہ تکاثر کی ابتدائی چند آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی غفلت میں سوئے ہوئے انسانوں کو جگا رہا ہے، اپنے بندوں کو جگا رہا ہے، اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ اے انسانوں، کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ الہاکم التکاثر، مال اکٹھا کرنا، دولت جمع کرنا، اور دنیا کی جتنی دولت ہو وہ ساری دولت، وہ ساری چیزیں ہمارے قدموں میں آ جائے، پوری کائنات کے دولت کا مالک میں بن جاؤں، اس چیز نے لوگوں کو غفلت میں ڈال دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ لوگ قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ کلا سوف تعلمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس مال کے ہتھیانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو اور جس مال کو لپیٹنے اور سمیٹنے کی بھاگ دوڑ میں لگے ہو اور جس کی وجہ سے تم غفلت میں پڑے ہو، قبر سے بے خوف، حشر کے دن سے بے خوف، قیامت کے دن کی جواب دہی سے بے خوف، کلا سوف تعلمون، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ تم مال سمیٹتے رہ جاؤ، قبر میں پہنچ جاؤ اور اس کا تمہیں علم نہ ہو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر تاکیداً اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ کہا کہ ثم کلا سوف تعلمون، پھر یہ سن لو، جان لو کہ ان قریب تم ان ساری چیزوں کے بارے میں جانو گے۔ ابھی ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہر آدمی الا ماشاء اللہ، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ دولت ہمارے پاس ہو، روپے پیسے ہمارے پاس ہو، عزت، شہرت، عہدہ، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہو، اور ان ساری چیزوں کے حصول کے لیے، ان ساری چیزوں کو اپنانے کے لیے انسان ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بہت زیادہ مال اکٹھا کرنے کی فکر میں یا اس کی بھاگ دوڑ میں تم آخرت سے غافل ہو، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ تکاثر، الہاکم التکاثر، یہ تکاثر کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کی ساری دولت اپنے آپ میں سمیٹ لے اور جتنی دولت اس کے پاس ہو جائے، انسان کے پاس جتنی دولت ہو جائے، اگر اس سے پوچھا جائے کہ جی بھر گیا آپ کا، تو کہے گا کہ حل من مزید، اور بھی اگر چلیے لاکھ پتی ہو گئے، اگر کچھ اور مل جائے تو کروڑ پتی ہو جائیں گے، ارے کروڑ پتی ہو گئے، کچھ اور مل جائے تو ارب پتی ہو جائیں گے، کھرب پتی ہو جائیں گے۔ اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اپنی امت کو سمجھایا ہے اور کہا ہے کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، کہ اگر ابن آدم کو، آدم کی اولاد کو اگر 2 سونے کی وادیاں دے دی جائے، لبتغا وادیا ثالثا، اس کے باوجود بھی وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا،
کہ کاش اتنا مال اور مجھے مل جاتا. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کی ساری دولت اگر اس کے قدموں میں ڈال دی جائے, وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ, مٹی یہ ہے جو انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے. اس حدیث کی روشنی میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک انسان پوری زندگی جب تک زندہ رہتا ہے, ادھر سے بھی مال آ جائے, دائیں سے بھی آ جائے, بائیں سے بھی آ جائے, سامنے سے بھی آ جائے, ہر جگہ سے مال ہی مال آ جائے, اس کا پیٹ نہیں بھرتا. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ, یہاں تک کہ انسان مٹی کے حوالے ہو جاتا ہے, قبر میں چلا جاتا ہے, اور قبر میں جانے کے بعد پھر مٹی ہی مٹی ہو جاتا ہے. تب جا کر کے انسان کی طبیعت بھرتی ہے اور اس کا من بھرتا ہے. اور یہ مال و دولت کی کثرت جس کو ہم اور آپ اکٹھا کرتے ہیں, دنیا کمانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے, اسلام ہمیں اس سے نہیں روکتا ہے. آپ دنیا کمائیے, لیکن دنیا کمائیے تو جائز طریقے سے, اور دنیا کماتے وقت آخرت یاد رہے, اس چیز کا خاص خیال رہنا چاہیے. اگر آخرت کو ہم نے بھلا دیا اور دنیا میں ہم پھنسے رہ گئے, اور پھر دنیا کو ہم نے ناجائز طریقے سے کمانے کی کوشش کی, تو پھر یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم کے اندر فرماتا ہے, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. انسان دنیا کی ساری چیزوں کو, ظاہری چیزوں کو جانتا ہے. انسان یہ جاننا ہے کہ یہ دولت ہمارے کام کی ہے, انسان یہ جاننا ہے کہ یہ مال دولت ہمارے کام کی ہے, یہ زر اور زمین ہمارے کام کی ہے. اگر ہم اسے حاصل کر لیں گے تو ہمیں اسے سکھ اور چین نصیب ہوگا. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. لیکن آخرت سے وہ غافل ہوتا ہے, آخرت سے بے خبر ہوتا ہے, آخرت سے باخبر نہیں ہوتا. یہ انسان کی کمزوری ہے. اور ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ دولت جتنی اکٹھی کر لیجئے سکون اتنا ہی ہے, چین اتنا ہی ہے. نہیں, دولت میں سکون نہیں ہے, دولت میں چین نہیں ہے. چین اللہ کے ذکر میں ہے, اللہ کی یاد میں ہے, آخرت کے یاد میں ہے. اگر آخرت سے آپ غافل ہیں اور آخرت کو بھول بیٹھے ہیں تو دنیا کی یہ ساری دولت آپ کے لیے وبال جان ہے, یہ ساری دولت آپ کے لیے بیکار ہے. انسان دولت اکٹھی کرتا ہے اور یہ سوچ کر کہ دنیا کا چین و سکون ہمیں حاصل ہو جائے. آپ دوڑائیے نظر دنیا کے منظرنامے پر, بڑے بڑے ارب پتی اور کھرب پتی اس دنیا میں موجود ہیں. آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیجئے. لگژری روم ہے, ایئر کنڈیشن روم ہے, راتوں میں نیند نہیں آتی جب تک ٹیبلیٹ نہیں کھائے. لیکن اسی کے مقابلے میں آپ اس غریب کو, اس کمزور کو, اور اس سڑک پر ٹھیلا اور ریڑھی کھینچنے والوں کو دیکھیے. وہ ٹرین کی آواز ہو, جنریٹر کی آواز ہو, دنیا کی بھاگ دوڑ ہو, چین کی نیند اور سکون کی نیند وہ سوتے ہیں. فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر سو جاتے. غریب مزدور نیند کی گولیاں نہیں کھایا کرتے. تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ دولت میں ہی چین و سکون نہیں. اس سلسلے میں ہمیشہ اللہ رب العالمین کا وہ فرمان اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. اللہ نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دنیا کی ساری دولت آپ اپنے قدموں میں رکھ لیں, قرآن کی تلاوت نہیں ہے, اللہ کا ذکر نہیں ہے, اللہ کی یاد نہیں ہے, دنیا کی ساری دولت آپ اپنے قدموں میں ڈال لیں, آپ کو چین و سکون حاصل نہیں ہوگا, نہیں حاصل ہوگا. اور اس وقت بھی حاصل نہیں ہوگا جب تک آپ حل من مزید کا تقاضا کرتے رہیں گے کہ مال اور آ جائے, مال اور آ جائے, اور آ جائے. چاہے چوری کر کے ہو, بے ایمانی کر کے ہو, سینہ جوڑی کر کے ہو, جھوٹ بول کر ہو, وعدہ خلافی کر کے ہو, دھوکہ دے کر کے ہو, جیسے بھی آ جائے, مال آ جائے, مال آ جائے. نہیں. اس سلسلے میں ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. ڈاکٹر محمد اسد, یہ یورپ کے رہنے والے ہیں اور وہ پہلے غیر مسلم تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا. وہ اپنے داستان اسلام کے حوالے سے کتاب الطریق الی مکہ,
الطریق الی مکہ عربی زبان میں کتاب ہے، اس کے اندر وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں یورپ کے ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور اس ٹرین میں مسافروں کی بھیڑ تھی، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ جہاں بھی نظر پڑ رہی تھی ہر آدمی ویل مینٹن، خوب بہترین مہنگا کپڑا زیب تن کیے ہوئے، مال و دولت ہاتھ میں، مہنگا موبائل، لیپ ٹاپ، فون، ساری چیزیں ہیں. لیکن جب میں نظر دوڑایا کرتا تھا، لوگوں کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کیا کرتا تھا، ہر آدمی پریشان حال نظر آ رہا ہے، کسی کے چہرے پر سکون کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، ہر کوئی پریشان حال نظر آ رہا ہے. میں جب تک سفر کرتا رہا، ڈاکٹر محمد اسد کہتے ہیں کہ جب تک میں سفر کرتا رہا لوگوں کے چہروں پر پائی جانے والی ان پریشانیوں کا سوال ڈھونڈتا رہا، مجھے سوال نہیں ملا. بالآخر میرا سفر ختم ہوا، میں گھر گیا اور گھر جانے کے بعد چونکہ ان دنوں میں قرآن کریم پر ریسرچ کر رہا تھا، اسلام کا اسٹڈی کر رہا تھا، اسلام کو پڑھ رہا تھا، میرے میز پر قرآن کا ایک نسخہ رکھا ہوا تھا اور جیسے ہی میں گھر میں پہنچتا ہوں قرآن کا وہ نسخہ کھولتا ہوں اور سب سے پہلے جس آیت پر میری نظر پڑی، الہاکم التکاثر، کہ مال کی کثرت اور مال کے جمع کرنے کی جو بھاگ دوڑ ہے، اس بھاگ دوڑ نے لوگوں کو غفلت میں رکھا ہے. جیسے ہی آیت پر میری نظر پڑی میں نے فوراً یہ کہا کہ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا. لوگوں کے پاس ساری دولت ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی پڑوسی کا ہڑپنا ہے، بھائیوں کا چھیننا ہے، کمزوروں کا چھیننا ہے، سب کا چھیننا ہے، سب کو لپیٹنا ہے. اس بھاگ دوڑ کی وجہ سے دنیا کی ساری دولت کے ہوتے ہوئے بھی انسان کے چہرے پر سکون کے آثار نظر نہیں آ رہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی ہم بھاگ دوڑ کرتے رہیں، ہم محنت کریں، محنت سے ہمیں نہیں رکنا ہے، ہم محنت کریں لیکن محنت کرتے وقت ہم جائز طریقے کو اپنائیں، ناجائز طریقے سے بچیں، چونکہ اس میں برکت نہیں ہوتی. حرام کا مال کبھی بابرکت نہیں ہوتا، وہ خیر و بھلائی کا مزدہ لے کر آپ کے پاس نہیں آئے گا، بلکہ اس مال میں انسان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. اس مال سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور وہ دولت جو انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے ہر جائز و ناجائز طریقے کو اختیار کرتا ہے، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اپنے لیے، بال بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اس کے لیے اختیار کرتا ہے اور اس کے لیے انسان ہر طرح کے حرام کاموں کو انجام دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی بات کہی کہ حدیث آتی ہے کہ انسان یقول ابن آدم مالی مالی، ہر آدمی، آدم کے ہر اولاد چیخ رہی ہے، چلا رہی کہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ دائیں بھی میرا، بائیں بھی میرا، سب میرا ہی مال ہے. مال مال مال، اس کی آواز لگا رہا ہے انسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص سے کہا جاتا ہے کہ حل لک من مال یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، کیا یہ سارا کا سارا مال تمہارا ہے؟ الا ما اکلت فافنیت، یہ مال تمہارا نہیں ہے، اس مال کے لیے جو تم دن رات محنت کر رہے ہو. الا ما اکلت فافنیت، سوائے اس کے جس مال کو تم نے کھایا اور اس کو ہضم کر لیا اور اس کو تم جا کر شوچالے کے حوالے کر دیا. او لبست فافنیت، یا وہ کپڑا جس کو تم نے بہت ہی مہنگا کپڑا خرید کر کے اپنے دولت، اپنے ہاتھوں کی کمائے ہوئے دولت سے تم نے کپڑا خرید کر پہن لیا، وہ کپڑا پھٹ گیا، پرانا ہو گیا، برباد ہو گیا. او تصدقت فامضیت، یا وہ مال جس کو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا. یہی تین مال تمہارا ہے، اس کے علاوہ جتنا مال تمہارا ہے ساری اولاد تمہارے مال کو بانٹ لے گی، مال پہ تمہارا قبضہ نہیں ہوگا. اس لیے مال حاصل کرنے کے وقت انسان کو ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ مال، دولت، روپیہ، پیسہ، زمین، جائیداد، جو کچھ بھی ہم حاصل کر رہے ہیں یہ ناجائز طریقوں سے تو نہیں ہے.
کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہم نے حاصل کر لیا کل ہماری اولاد اس کو استعمال کرے گی اور اللہ کے یہاں جوتے ہم کھاتے رہیں۔ اس سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر قناعت پیدا کرے، قناعت پیدا کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے کہ انسان حرص و ہوس سے بچے، لالچ سے بچے۔ لالچ جب آپ کے دل سے ختم تو پھر آپ بالکل بیلنس میں رہیں گے، آپ ایک متوسط زندگی گزاریں گے، اعتدال پر مبنی زندگی آپ کی گزرے گی، اور حرص و ہوس اور لالچ کی دنیا جب آباد رہے گی تو نہ جانے آپ کتنوں کا خون کر دیں گے اور کتنوں کے مال پر ڈاکہ ڈال دیں گے، اس کی کوئی سیما نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ لوگوں، دوسروں کا مال دیکھ کر پھڑپھڑاؤ مت، ہارٹ اٹیک مت کرو، بلکہ مال کے معاملے میں تم اپنے سے نیچے والے کو ہمیشہ دیکھا کرو۔ اگر تمہارے پاس 2 وقت کھانا موجود ہے تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کہ ہم سے نیچے جو ہے اس کے پاس تو 1 ہی وقت کا کھانا ہے، جس کے پاس 3 وقت کا کھانا ہے اس کو اگر دیکھو گے تمہارے اندر کبھی قناعت پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے مال کے معاملے میں ہمیشہ خود سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، اور جو کچھ بھی ملا اللہ کی طرف سے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور آخرت کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیے کہ فلاں اتنی نیکی کر لیا، ہمارے اندر بھی وہ جستجو پیدا ہو، وہ طلب، وہ شوق پیدا ہو کہ ہم اس سے آگے بڑھ کر کے خیر کا اور نیکی کا کام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اصبح قد افلح من اسلم، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا۔ ورزق کفافا، اور جس کو اتنی رزق دی گئی، اتنی روزی دی گئی کہ جو اس کے لیے کافی ہو، اتنی روزی دی گئی کہ اس کے لیے کافی ہو، ایسا آدمی۔ اور وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ نے اس کو جو کچھ جتنا دیا اتنا ہی پر قناعت کر لے تو پھر وہ شخص کامیاب اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ایک دوسری حدیث، من اصبح منکم آمنا فی سربہ ومعافا فی بدنہ، اے لوگوں تم میں سے جو اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کے گھر کا امن و امان بگڑا ہوا نہیں ہے، اس کے گھر کا ماحول بڑا خوبصورت ہے، بہت ہی بہترین ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو اپنے گھر کے ماحول کو بہترین حالت میں وہ صبح کرتا ہے، وہ معافا فی بدنہ، اور اللہ رب العالمین نے اس کو صحت سے نوازا ہے، کسی طرح کی کوئی بیماری اس کے پاس نہیں ہے، وقوت عنده یومہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے پاس ایک شام کا کھانا ہو، فَكَأَنَّمَا حُيِّزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ گویا اس شخص کے لیے اللہ نے دنیا کی تمام نعمتوں کو اس کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس ڈگر پر اور کہاں گھوم رہے ہیں، کہاں بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ بہت زیادہ آخرت کو بھلا کر کے مال کے پیچھے آپ برباد مت ہوئیے۔ مال کمائیے لیکن آخرت کو بھی یاد رکھیے، اور آخرت کو آپ جب تک یاد نہیں رکھیں گے اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ کا گزر ہوا ایک عابد کے پاس سے، ایک عبادت گزار کے پاس سے ایک بادشاہ کا گزر ہوا، اور بادشاہ نے کہا عابد سے کہ بھائی جب موت کا تذکرہ ہوتا ہے تو تم لوگ اس سے گھبراتے نہیں ہو، اور ہماری حالت یہ ہے کہ دنیا کی ساری نعمت ہونے کے باوجود بھی میں موت سے گھبراتا ہوں۔ عابد نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا دنیا کے بادشاہ، تو دنیا کی ساری دولت اپنے قدموں میں اکٹھا کرنے کے لیے تو ہر طرح کی تگ و دو کیا کرتا ہے، تیری ساری کوششیں اور تیری ساری محنت صرف اس لیے ہوتی ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین ہمیں عہدہ عطا کرے، دنیا کی دولت ہمارے قدموں میں آ کر گرے، تو دنیا کو بنانے میں رہ گیا۔ اور میری حالت یہ ہے کہ میں نے دنیا کو بھی دیکھا، لیکن میں نے یہ دیکھا
کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں، یہ دنیا آج نہ کل ختم ہو جائے گی، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جو آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، میں نے اس کے لیے ہمیشہ اس دنیا میں محنت کی ہے، اور اللہ رب العالمین سے اس بات کی بھی مانگی ہے کہ اے اللہ میری آخرت بہتر ہو، لہذا میں نے نیکیوں کے کام کی، اس لیے موت سے مجھے ڈر نہیں لگتا، موت سے اس لیے مجھے ڈر نہیں لگتا۔ اس لیے میرے بزرگوں، اس موت کو ہم اور آپ یاد کریں، آخرت کو یاد کریں۔ آخرت کو جب یاد کریں گے دنیا کی لذتوں سے ہم دور ہو جائیں گے، دنیا کی لذتوں سے ہم بھاگ جائیں گے، اور جب تک دنیا کو پکڑے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، جو لوگ غریب ہیں، بہت مال و دولت نہیں ہے، ہمارے بغل میں 2 منزلہ 3 منزلہ بلڈنگ ہے، ہم جھوپڑی میں رہنے والے آدمی، کوئی 1000 روپے میٹر کا کپڑا پہن رہے ہیں، ہم 50 روپے میٹر کا پہن رہے ہیں، کوئی باسمتی چاول کھا رہا ہے، ہم موٹا راشن والا چاول کھا رہے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ آپ یاد رکھیے، آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین خوشخبری سنائی ہے، اور کہا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ غریب جو مال و دولت میں کمزور ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، لیکن خدا ترسی ان کے دلوں میں ہے، اللہ کا خوف ہے، وہ واجبات کو سمجھتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، جانتے ہو اللہ ان کو کیا دے گا؟ اجر، اور ان کا درجہ کیسے اللہ کے ہاں بڑھے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ امیر لوگ جب جنت میں جائیں گے اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر، تو وہ دیکھیں گے کہ ہمارے سماج کا فلاں آدمی بڑا کمزور تھا، میں 4 ویلر میں چلا کرتا تھا، وہ پیدل گٹری باندھ کر کے سر پہ چلتا تھا، لیکن 5 وقت کا نمازی تھا، حلال و حرام کی تمیز کرنے والا تھا، لوگوں کے مال کو چھیننے والا نہیں تھا، غصب کرنے والا نہیں تھا، بے ایمانی کرنے والا نہیں تھا، ظلم کرنے والا نہیں تھا، کسی کو گالی دینے والا نہیں تھا، بس تھا تو غریب لیکن اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ میرے بھائیو، حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ وہ امیر دیکھے گا کہ نیکیوں میں برابر، سب کچھ میں برابر، صرف مال میں کمزور، لیکن اس کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں بھیج دے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، اور ہم سب کو بھی، ہم سب کے دلوں سے اللہ مال کے جمع کرنے کی جو بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے، اللہ اس سے ہم سب کو بچائے، اور آخرت کی یاد اللہ ہمارے دلوں میں بیٹھا دے، ہمارے دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمارے آخرت کو بھی بہتر بنا دے، دنیا میں بھی اللہ ہمیں کسی کا اللہ رب العالمین ہمیں یہ محتاج نہیں بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں اتنا دے کہ اس سے ہمارے بال بچوں کا کام چل جائے، ہماری زندگی کی گاڑی دوڑ جائے، اور اللہ رب العالمین جب ہمیں کم دے تو ہمارے اندر قناعت بھی دے، شکر گزاری کا اللہ رب العالمین ہمارے اندر مادہ پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہے جو ہم میں سے بیمار ہیں، اللہ ان بیماروں کو تو شفا یاب کر دے مولا، اللہ ان بیماروں کی بیماریوں کو دور فرما دے مولا، اے اللہ جو کمزور ترین لوگ ہیں، اے اللہ جو محتاج ہیں بندوں کے، اللہ ان بندوں کی محتاجی سے اسے دور کر دے مولا، اے اللہ تو ان محتاج بندوں کو اپنا محتاج بنا لے مولا، اے اللہ کسی کو کسی بندے کا محتاج نہ بنا مولا، اے اللہ جو کاروباری ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما مولا، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا، اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے اللہ ان تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا، اللہم اصلح احوال المسلمین، اے اللہ مسلمانوں کی حالت کو درست فرما دے مولا، اللہم اصلح احوال الشباب المسلمین، اے اللہ ہمارے مسلم جوانوں کی اصلاح فرما دے مولا، اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے دین کی، ان کے ایمان کی، ان کے تربیت کی، ہر چیز کی تو حفاظت فرما مولا، اللہم اصلح احوال نساء المسلمین، اے اللہ مسلمان عورتوں کی اصلاح فرما دے مولا، اے اللہ ہمارے عبادت گاہوں کی، ہمارے عبادت خانوں کی تو حفاظت فرما مولا، اے اللہ ہمارے مساجد کی، مدارس کی، اوقاف کی، سب کی تو حفاظت فرما مولا، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا، اے اللہ جو جس چیز کا
جس چیز کا محتاج ہے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے اللہ، تو اپنے بندوں کے ایک ایک ضرورت کو تو جانتا ہے اللہ، ان کی ضرورتوں کو تو پوری فرما دے مولا۔ اللہ ہم نے جو لوگ بھی ہیں اللہ ان تمام لوگوں کے اوپر تو جہنم کی آگ کو حرام قرار دے مولا۔ اللہ ہم سب کو تو جنت میں جمع کر دینا مولا۔ اللہ نیکیاں تو بہت ساری نہیں ہے لیکن اللہ تیرے موحد بندے ہیں، تیری توحید پر قائم ہے اللہ، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں مولا۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو تو جنت میں اکٹھا کرنا مولا۔ اے اللہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ، ان سب کے قبروں پر تو نور کی برکھا برسا مولا، رحمت کی برکھا برسا مولا۔ اے اللہ جو اس دنیا میں باقی ہیں اے اللہ ایمان پر توحید پر قائم رکھ مولا۔ اے اللہ دنیا کی بے ثباتی سے ہم سب کو بچا لے اے اللہ، ہمارے ملک میں تو امن و امان قائم کر دے مولا۔ اے اللہ ہر طرح کے فتنے سے فساد سے تو ہم سب کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے تئیں محبت پیدا فرما دے، اخوت پیدا فرما دے مولا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔